مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کے 7 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور 2019 میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف بطور یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ مودی کے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں عوام کی زندگی اجیرن کی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج اسلام آباد میں واک کا اہتمام کیا جائے گا۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آج بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو 7 برس مکمل ہو چکے۔ یہ اقدام کشمیری عوام کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ صدر کا کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین کہا۔ پاکستان کے عوام حق خود ارادیت کے حصول تک آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم کردہ حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کشمیری عوام کا حوصلہ، استقامت اور ثابت قدمی آج بھی غیر متزلزل ہے۔ پاکستانی قوم آج کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھرپور انداز میں غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ بھارت اگست 2019 سے نافذ کیے گئے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے، جموں کشمیر کے عوام پر مسلط جابرانہ قوانین کا خاتمہ کرے۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کس کا؟ ایران اور امریکہ کے متضاد دعوے۔ صدر ٹرمپ کا ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ کہتے ہیں آبنائے ہرمز آج مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اور ٹال لگائے گا تو امریکہ بھی چارج کرے گا۔ ایران سے مذاکرات جاری ہے۔ دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر ایشو پر بات ہوگی۔ امریکہ واضح ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تہران کے پاس آخری موقع ہے، دستاویز پر دستخط کرے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی کی امریکی صدر کے دعووں کی تردید۔ کہتے ہیں امریکی شرائط پر آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھلے گی۔ تہران اپنے موقف پر قائم ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ جنگی جہاز لایا گیا تو اسے تباہ کریں گے۔ امریکہ نے فوج اتاری تو وہ بھی نشانہ ہوگی۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ آبنائے ہرمز کے لیے عارضی محفوظ راستے پر عمان کے ساتھ کام جاری ہے۔ زیر بحث نئے روٹس میں ایک گزرگاہ ہوگی جس میں داخلے اخراج کے لیے الگ راستے ہوں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اس وقت توجہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے اور سفارتی عمل کی بحالی پر مرکوز ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تاحال کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل جاری ہے۔ امریکی افواج نے 44 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 2 تجارتی جہاز غیر فعال اور 2 پر بوٹنگ آپریشن۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے قریب مال بردار جہاز پروجیکٹائل کی زد میں آ گیا۔ گزشتہ روز آبنائے باب المندب سے 20 جہاز گزرے۔ حوثی خطرات کے پیش نظر متعدد سعودی پرچم بردار آئل ٹینکرز نے راستہ تبدیل کر لیا۔ آبنائے ہرمز کے راستے پیر کو 6 بحری جہاز گزرے۔ یمن کے قریب بھارتی کارگو جہاز پر حملے میں تباہ۔ پروجیکٹائل حملے کے بعد بھارتی کارگو جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ کوسٹ گارڈ نے تباہ ہونے والے بھارتی تجارتی جہاز کے تمام عملے کو بحفاظت بچا لیا۔ جہاز پر سوار تمام 14 افراد بندرگاہ الحدیدہ کے جنوب میں کیے گئے حملے کے بعد ریسکیو کر لیے گئے۔ بچائے گئے افراد میں 13 بھارتی اور 1 یمنی شہری شامل۔ یمن کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق جہاز پر حملہ ایران نواز حوثی جنگجوؤں نے کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا استعفیٰ دینے سے انکار۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈٹا رہوں گا، جنگ کو وسعت دینے کا خواہش مند نہیں۔ ایران اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ ایرانی صدر کا فوجی قیادت سے رابطے اور جنگی صورتحال پر جلد مکمل بیان جاری کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا حماس کے نئے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیل الحیہ کو مبارکباد پیش کی۔ ایران کا فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کی حمایت کا اعادہ۔
وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات، ایران امریکہ جنگ اور خلیجی ممالک پر جنگ کے اثرات پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر اردن روانہ۔ آج مقبوضہ بیت المقدس یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع۔ اسحاق ڈار اور علاقائی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 5 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے کی کمی، 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 385 روپے 86 پیسے مقرر۔ عالمی منڈی میں خام تیل $4 سستا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $79 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $77 کا ہو گیا۔ سینیٹر شہری رحمان کا نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ کہتی ہیں پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقوں میں نون لیگ ایک بار پھر انتخابی عمل کا متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مظفر آباد کے حلقہ LA-27 میں پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ سرکاری انتخابی عملے کی نجی گھر میں موجودگی اور بیلٹ پیپرز پر ٹھپوں کے اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے دھاندلی سے متعلق ویڈیوز بطور شواہد الیکشن حکام کے حوالے کر دی۔ الیکشن کمیشن فوری انتظامی اور قانونی کارروائی کے یہ انتخابی عمل کا اعتماد بحال کرے۔ رانا ثناءاللہ نے LA-27 میں دھاندلی کا الزام مسترد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر عملے کے بارے میں شکایت سامنے نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی نے شروع سے ہی بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ پہلے 2 مراحل میں نون لیگ کی کامیابی وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کشمیری عوام کے بھرپور اعتماد کی مہر ہے۔ کشمیریوں نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ قلعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری اور شرپسند ایجنڈا ایک بار پھر آشکار۔ نیلم میں پولنگ اسٹیشن پر شرپسندوں کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی، پولنگ کے دوران رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قلعدم تنظیم کا انتشاری ٹولہ آزاد جموں کشمیر میں عوامی حق رائے دہی کے عمل کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ مسلح شرپسندوں کا اصل مقصد بیرونی آقاؤں کی ایما پر آزاد جموں کشمیر میں پرامن ماحول خراب کرنا ہے۔ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ قومی حکومت تشکیل دے کر نئے انتخابات کرائے جائیں۔ کوئی دو رائے نہیں کہ سسٹم کو ری سیٹ ہونا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈالہ جیل کے قریب داگل ناکہ پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر داخلہ نے سسٹم پر سوال اٹھایا، ساتھ ہی اہم حکومت اتحادی نے وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ لگتا ہے وزیر اعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے، انہیں فی الفور اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی زدہ سمجھتا ہوں۔ پاکستان کی چین سے $1.3 ارب کی ری فائنینسنگ جلد مکمل کرنے کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے حکام میں ری فائنینسنگ پروسیس جلد مکمل کرنے کے لیے بات چیت جاری۔ قواعد و ضوابط اور شرائط فائنل ہونے پر رقم رواں ماہ کے دوران ہی پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو امید ہے کہ رقم جلد موصول ہونے سے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ پاکستان نے جولائی میں $2.2 ارب ادائیگیاں کی۔ $1.3 ارب چینی کمرشل قرض واپس کیا گیا تھا۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر بات چیت۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت محمد عطابی کی زیر صدارت مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ سرمایہ کاری، کسٹمز، بینکاری تعاون اور سرحدی تجارتی روابط کے فروغ پر تبادلہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون اور علاقائی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر اتفاق۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو مانسون سیزن کے دوران قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA کے مطابق قومی استعداد کار بڑھانے کی کوششوں کو سراہا گیا۔ چیئرمین NDMA نے ڈیزاسٹر الائنس 2026 سمیت جدید مانیٹرنگ نظام پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے NDMA کے قومی استعداد کار بڑھانے کی کوششوں کو سراہا۔ سید عاصم منیر کا جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل تیاری، مؤثر رابطہ اور فوری رد عمل پر زور۔ کہا انسانی جانوں اور اہم قومی تنصیبات کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاک افواج، سول انتظامیہ اور NDMA کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ مانسون ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج اور NDMA کے درمیان رابطہ مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں، ندی نالے بپھر گئے۔ شورکوٹ کے قریب دریائے چناب میں 25 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔ راولپنڈی گرجا روڈ پر نالے میں گرنے والے 6 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ دریائے سندھ کے سیلابی ریلے 7 کے 3 یونین کونسلز کے کچے میں سیلابی صورتحال۔ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیرآباد نالہ پلکھوں میں درمیانے اور ناروال نالہ بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب۔ چترال کے مختلف مقامات پر درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب۔ لوئر چترال کے بروز گل مقام پر سیلاب کے باعث پشاور چترال اور شاہراہ مکمل طور پر بند۔ ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ پیٹرول پمپ، متعدد گاڑیاں اور 2 پل بھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ خون سفید ہو گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں بدبخت بیٹے نے ماں اور ہمسائی کو قتل کر دیا۔ ملزم اورنگزیب نے معمولی جھگڑے پر والدہ کنیز بی بی اور ہمسائی سلطانہ بی بی کو پیچکس کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمسائی کی 2 بیٹیوں کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ کی حراست میں 2 ملزم خواتین ہلاک ہو گئیں۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ دونوں خواتین چوری اور فراڈ کے الزام میں گرفتار کی گئیں اور تھانہ لٹن روڈ منتقلی کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی، جو ہسپتال پہنچانے کے دوران دونوں خواتین دم توڑ گئیں۔ جام بحق خواتین کو شہریوں نے چوری اور فراڈ کے الزام میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ دونوں خواتین ریکارڈ یافتہ تھیں اور منشیات استعمال کرتی تھیں۔ پولیس کے مطابق مقدمہ درج کرنے کے بعد انمول اور آمنہ کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا تھا۔ لاہور غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی پر بڑا ایکشن۔ DIG آپریشنز نے SHO سمیت پورے عملے کو فارغ کر دیا۔ فرنٹ ڈیسک کے اہلکار بھی معطل۔ 2 روز قبل ASI انویسٹیگیشن عمران نے ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ASI کو گرفتار کر لیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا چہلم شہر شہر جلوس اور مجالس نظر و نیاز اور لنگر تقسیم۔ کراچی نشتر پارک میں مجلس کے بعد مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ حیدرآباد میں چہلم کا مرکزی جلوس۔ قدم گاہ مولا علی سے برآمد دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی۔ لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر۔ CCTV کیمروں اور واک تھرو گیٹ سے جلوسوں کی نگرانی۔ ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس کی تقریبات۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری اور فاتح خوانی۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ محافل، حسن قرات، ذکر، نعت خوانی، قوالی اور روحانی نشستوں کا انعقاد۔ دودھ کی سبیل اور وسیع پیمانے پر لنگر کی تقسیم۔ AC صحیح کیوں نہیں تھا؟ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ماتھے پر پسینہ کیوں آیا؟ غریب الیکٹریشین نوکری سے فارغ۔ پشاور کے نشتر ہال میں ورکرز کنونشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی مہمان خصوصی تھے۔ ان کی آمد کے موقع پر ایئر کنڈیشننگ کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے۔ تقریب کے دوران کولنگ کا نظام مؤثر نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، جس کے بعد الیکٹریشین کو ملازمت سے فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔